لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے متعلق کیس کی سماعت کے حوالے سے عدالت نے پنجاب حکومت کے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ آلودگی والی فیکٹریوں کو ماحولیاتی ٹریبیونل حکم امتناعی جاری کر رہے ہیں۔ وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے۔ توہین عدالت کی کارروائی کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایڈوکیٹ اظہر صدیق کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل محکمہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نمائندہ نہیں آیا۔ جسٹس شاہد کریم کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ تو ان کی سنجیدگی کی حالت ہے۔ عمران صاحب سماعت کے بعد آپ سیدھے بادامی باغ جائیں، بند کی گئی گاڑیوں کو چیک کریں۔ عدالت نے ڈی جی ماحولیات سے یہ مکالمہ کیا، کہہ کر تھک چکے ہیں کہ اسموگ آ رہی ہے، کچھ کر لیں۔ جسٹس شاہد کریم کے یہ بھی ریمارکس تھے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ والے کچھ کام نہیں کر رہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اجلاس کیا لیکن کوئی آرڈر نہیں کیا۔ کنسٹرکشن پر کیا کیا؟ اسکول بند کر دیے تو کنسٹرکشن کو بھی دیکھیں۔ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے اور کہا کہ حکومت کو کنسٹرکشن پر 1 ماہ کے لیے پابندی لگا دینی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سڑکوں پر ہونے چاہیے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ افسران سڑکوں پر آئیں۔ جسٹس شاہد کریم کی جانب سے یہ کہا گیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سی سی پی او اور ڈپٹی کمشنر ڈی آئی جی سمیت دیگر افسران کو کیا نظر نہیں آتا؟ کیا حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 1 لاکھ جرمانہ ہوگا؟ جسٹس شاہد کریم کے یہ بھی ریمارکس تھے کہ ہر افسر کی ڈیوٹی لگائی جائے، آلودگی پھیلانے والی سرگرمیوں کو روکا جائے۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ جب تک بھاری جرمانے نہیں کیے جائیں گے تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جسٹس شاہد کریم کے یہ بھی ریمارکس ہے کہ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ دریا ہماری روح کی طرح ہے، انہیں بحال کیا جائے۔ ابھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں شہر میں بڑھتی اسموگ کے پیش نظر مارکیٹس کو 8 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ میرج ہالز پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے میرج ہالز پرانے اوقات کار کے مطابق 10 بجے بند کرنا ہوں گے۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی پر مکمل پابندی عائد ہے۔ حکام کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے شہریوں سے التجا ہے کہ تقریبات بھی ماسک کا استعمال لازمی کریں اور اسموگ کے اثرات سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ اے ڈی سی مدثر نواز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو شہر میں بڑھتی اسموگ کے پیش نظر مارکیٹس کو رات 8 بجے بند کرنے کی ہدایات ہیں، جبکہ میرج ہالز پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ ذرائع ضلع انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ میرج ہالز پرانے اوقات کار کے مطابق 10 بجے بند کرنا ہوں گے۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی پر مکمل پابندی ہے، حکام کا یہ کہنا ہے، اور شہریوں سے التجا بھی کی گئی ہے کہ تقریبات میں بھی ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ اسموگ کے اثرات سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال لازم ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح کی بات کی جائے تو 459 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ فیز 8 ڈی ایچ اے 436 تک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ سید مراتب علی روڈ پر 585 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اوورآل شہر میں اسموگ کی کیا صورتحال ہے، بارش کے حوالے سے کیا امکانات ہیں، ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کومل اسلم ہیں۔ جی کومل۔ بالکل، فضائی آلودگی کی شرح کے حوالے سے بات کریں تو اسموگ نے اپنے ڈیرے جو ہے وہ مزید مضبوط کر لیے ہیں اور لاہور شہر میں کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح جو ہے وہ اس وقت 459 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے بات کریں آلودہ ممالک کے حوالے سے تو پاکستان پہلے نمبر پر ہے، جبکہ آلودہ شہروں کی بات کریں تو جو لاہور ہے وہ اس وقت 3 نمبر پر آلودہ ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ فیز 8 ڈی ایچ اے پوش علاقہ 636، سید مراتب علی روڈ 585، یو ایس کونسولیٹ 453، غازی روڈ انٹرچینج 404 ایک کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور کے باسیوں کو دوران سفر احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ اب اسموگ کا آخری حل صرف بارش ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ فی الوقت بارشوں سے متعلق کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ دوسری جانب مارکیٹس بند کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے ڈی جی ماحولیات کی جانب سے کہ 8 بجے جو ہے وہ آج سے مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آج جاری ہو چکا ہے اور اس کا اطلاق بھی آج سے ہوگا، جبکہ شادی ہالز کو جو باقاعدہ ان کے پرانے اوقات کا ہے وہ اس مطابق رہیں گے، لیکن ایس او پی کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی، ایسا بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایئر پیوریفائرز لگانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہدایات کی گئی ہیں کمرشل ایریاز میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مختلف جو ہمارے مالز وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی ایئر پیوریفائر لگانے کے حوالے سے ہدایات کی جا رہی ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب جو چائنا تھا وہاں پر بہت زیادہ اسموک پھیل گئی اور تب وہاں پر ایئر پیوریفائرز لگانے کے بعد جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس پر کافی حد تک
جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا تھا، اب وہی صورتحال جو ہے وہ لاہور میں بھی دیکھی جا رہی ہے، اور اب اس کا یہی جو ہے وہ حل نکالا گیا ہے کہ لاہور شہر میں جتنا ہو سکتا ہے اقدامات کو یقینی بنایا جائے، بلکہ یہ صرف پیپر تک محدود نہیں رہنے چاہیے، ان کو عملی طور پر بھی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈی جی ماحولیات نے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ وقت رہتے ہی جو ہے وہ تمام اقدامات کو یقینی بنا لیا جائے گا، اور وہ گاڑیاں جو کہ دھواں چھوڑ رہی ہیں ان پر بھاری بھرکم جرمانے کیے جا رہے ہیں، اور جرمانے کیے جائیں گے بھی، ایسا بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سی روڈز پر ایسی گاڑیاں چل رہی ہیں جو کہ لاہور کی فضا کو آلودہ کر رہی ہیں، اور انتظامیہ جو ہے وہ خواب غفلت کی نیند سو رہی ہے، لیکن ہمیں کاغذی کارروائیوں کے حد تک جو ہے وہ بہت اچھی رپورٹس دی جا رہی ہیں۔ اس پر بھی جو ہے وہ ڈی جی ماحولیات کو بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ وہی اسپیشل اسکواڈ بھی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر خاص طور پر جو ہے وہ ایسے فیکٹریاں جو کہ رات کے اوقات کار میں کافی تیزی سے جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بر وقت کیے جا رہے ہیں، ایسا بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن صبح کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس یہاں تو 700 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل تھیں، اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ جناح ہسپتال میں ساؤتھ آپریشن تھیٹرز کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال ڈاکٹر گوہر اعجاز نے افتتاح کیا ہے۔ آپریشن تھیٹر جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے، تمام مشینری اور آلات کو جرمنی سے منگوایا گیا ہے، جبکہ بیکٹیریا کو خارج کرنے والا ایئر ہینڈلنگ یونٹ بھی نصب کیا گیا ہے۔ اس آپریشن تھیٹر میں مستقبل میں روبوٹک سرجری کی صلاحیت بھی ہے۔ جناح ہسپتال میں آج نیا سنگ میل طے کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کا اس موقع پر یہ کہنا تھا، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، گزشتہ 5 سال سے اس پر کام ہو رہا تھا، آج افتتاح کیا ہے۔ جناح ہسپتال کے تھیٹر کو بہترین بنانا میرا خواب تھا۔ گوہر اعجاز نے یہ بھی کہا کہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی جانب سے 40 کروڑ کا تحفہ ہے، اگلے سال تک LOT یونٹ کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ 40 سے 50 کروڑ سے گوہر اعجاز فاؤنڈیشن یہ عطیہ کرے گی۔ تو اسموگ سے آپ کو بتائیں، آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ کریں کہ جناح ہسپتال میں ساؤتھ آپریشن تھیٹرز کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال ڈاکٹر گوہر اعجاز نے باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے جناح ہسپتال میں آج نیا سنگ میل طے کیا ہے۔ جناح ہاسپٹل کے اندر ہمیں ایک اور جو ہے وہ سنگ میل طے کیا۔ ہمارا ایک خواب تھا کہ اس ہاسپٹل کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں، اور جو ہماری ہاسپٹل کی تمام فیکلٹی، ہمارے مینجمنٹ، پروفیسرز سب اس خواب میں پچھلے 5 سال سے جو ہے ہم ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناح ہاسپٹل کو کس طرح سے جو ہے اس لیول پہ پہنچایا جائے کہ وہ نہ صرف ہمارے شہر کا سب سے بہترین جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل بنے، بلکہ سارے ملک میں اس کا نام ہو، کیونکہ یہ محمد علی جناح پاکستان کے فاؤنڈر کے نام سے جو ہے اس ہاسپٹل کا جو ہے وہ نام جو ہے اس کو ملا ہوا ہے۔ تو جناح ہاسپٹل کو تو اس شہر، اس صوبے، اس ملک کا سب سے بہترین ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ اس کا میڈیکل کالج علامہ اقبال، ہمارے پاکستان کے خواب دیکھنے والے شاعر، فلاسفر کے نام سے بنا ہوا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہاسپٹل جو ہے وہ اس ملک کی یہ دونوں ان شخصیات کے نام پہ جو ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو اسی فلسفی کے تحت ہمیں کام کرنا ہے۔ آج کے دن یہاں پہ ساؤتھ آپریشن تھیٹرز جو ہمارا سب سے بڑا یونٹ تھا آپریشن تھیٹرز کا، جس کو جنرل سرجری عام زبان میں، کہ کوئی بھی جس کو سرجری کی ضرورت پڑے وہ یہاں پہ جب آتا تھا تو اس کی سرجری جو ہے ساؤتھ آپریشن تھیٹرز کے 4 جو ہے یونٹس میں ہوتی تھی۔ جس وقت ہم نے اس کو شروع کیا، اس کانسیپٹ کو، تو یہ اس کی تصویر ہے، یہ اس کا جو ہے وہ ساؤتھ آپریشن تھیٹرز کا یہ یونٹ تھا سرجیکل، جس کے اندر روزانہ کی ان حالات میں ہمارے پروفیسرز جو ہے وہ روز کی 20 سرجریز کرتے تھے۔ تو ہم سب جو ہے وہ یہاں موجود تھے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارا جنرل سرجری کا معیار آپریشن تھیٹرز میں اگر یہ ہوگا تو ہم کیسے جو ہے اپنے ہاسپٹل میں جو ہے وہ لوگوں کو وہ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں جو لوگ
جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ہمیں علاج ملے گا، تو اگر میرا یہ انفراسٹرکچر ہوگا تو میں اس کو کیسے چلا سکتا ہوں۔ آج میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اس کو دنیا کا بہترین آپریشن تھیٹرز گفٹ کر سکتا ہوں۔ یہ ساری پکچرز ہیں جس طرح سے یہ شروع ہوا سفر۔ 4 آپریشن تھیٹرز سارے بہترین جو ہے ٹیکنالوجی جو کہ مانی جاتی ہے دنیا میں، جرمن ٹیکنالوجی کے تحت یہ آپریشن تھیٹرز 4 کو مکمل کر کے آج ہم ہاسپٹل کی مینجمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں گوہر اعجاز فاؤنڈیشن سے۔ یہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی طرف سے 40 کروڑ کا عطیہ ہے لاہور کے شہر کے لیے کہ یہ 4 آپریشن تھیٹرز اس نے مکمل کیے، اور مکمل کر کے مجھے پرنسپل صاحب اور میں جو ہے اپنے ایم ایس صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب یہ صبح 8 بجے کھول کے 2 بجے نہ بند کریں، اب یہ اس کو 2 شفٹوں میں چلائیں، صبح 8 سے رات 8، تاکہ جو ہمارے مریض ہوں ان کو بہترین انوائرمنٹ کے تحت ملے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آج اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ مجھے کامیاب کرنا کہ اسی طرح کے 4 آپریشن تھیٹرز اس وقت چل رہے ہیں NOT، وہ اسی حالت میں ہیں، آج بھی چل رہے ہیں۔ میں آج نیت کر رہا ہوں کہ وہ 40 کروڑ روپے سے 50 کروڑ میں نئے 4 آپریشن تھیٹرز بنیں گے، اس کا بھی میں عطیہ کا اناؤنس کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے، میں اس کو بھی 1 سال کے عرصے میں وہ نارتھ آپریشن تھیٹرز کے بھی 4 یونٹ کو اس 12 مہینے میں اس کو تیار، جیسے یہ یونٹ سٹارٹ ہوگا NOT ہم بند کر دیں گے، اس کو 2 شفٹوں میں چلائیں گے، اور NOT کو 12 مہینے میں تیار کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال نومبر میں آپ کے پاس یہ تحفہ دے کے بھی آئیں گے کہ NOT بھی مکمل ہو گیا۔ یا اللہ ہماری اس نیت کو اور ہمارے اس تحفے کو تو ہی قبول کرنے والا ہے، تیری رضا کے لیے جو ہے وہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، بھی ہم سے راضی ہو۔ اسموگ سے شہریوں کے متاثر ہونے پر محکمہ صحت بھی خواب غفلت سے بیدار۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک، آئی ڈراپس خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی زاہد چودھری۔ اسموگ کا سیزن اپنے عروج پر پہنچتے ہی محکمہ صحت بھی خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز کے توسط سے جو حالیہ اسموگ کا سیزن ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو ماسک اور آئی ڈراپس ہیں ان کی خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ 5 لاکھ سرجیکل ماسک جو ہیں وہ خریدے جائیں گے، اور ان کی ایسٹیمیٹڈ جو پرائس ہے فی ماسک وہ 16 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ جو NS95 ہیں جو ماسک ہیں وہ N95 ماسک جو ہیں وہ ان کے لیے بھی جو قیمت ہے وہ 500 روپے فی ماسک مقرر کی گئی ہے، اور جو 50,000 اس وقت جو ماسک ہیں وہ جو ہے وہ اس حوالے سے خریدے جائیں گے N95، اور اس کے علاوہ 1 لاکھ آئی ڈراپس جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ خریدے جائیں گے، وہ بھی خریداری کے عمل میں شامل ہیں، اور اس میں بھی فی آئی ڈراپ جو ہے وہ قیمت جو ہے فی ڈبی جو ہے وہ 80 روپے مقرر کی گئی ہے، اور یہ وہ پرائس ہے جو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے حکام کی جانب سے ایسٹیمیٹ کی گئی لگایا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ جو اس وقت اسموگ کی صورتحال ہے اس میں نہ صرف ماسک کے استعمال بلکہ آئی ڈراپ۔ شکریہ زاہد چودھری۔